ہم سے قائم وطن کی ناموز، ہم ہیں بنیان مرصوص۔ مارکہ حق میں فتح کا 1 سال، ملک بھر میں جشن۔ بھارت کا غرور خاک میں ملانے کا 1 سال مکمل ہونے پر سول اور عسکری قیادت کی قوم کو مبارکباد۔ افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ اسلام آباد میں یادگار پاکستان پر خصوصی تقریب۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل، مسلح افواج کے سربراہان، چیئرمین سینٹ، اسپیکر اسمبلی، نائب وزیر اعظم سمیت کابینہ ارکان کی شرکت۔ جی ایچ کیو راولپنڈی میں بھی پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر مہمان خصوصی تھے۔ پریڈ ایونیو آمد پر تینوں مسلح افواج کے چاقو چوبند دستوں نے انہیں سلامی دی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی۔ تقریب میں ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف بھی موجود تھے۔ مسلح افواج کے سربراہان نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ مارکہ حق کی شاندار کامیابی پر قوم کو مبارکباد دی۔ پاکستانی شاہینوں کا غلبہ، بھارتی طیاروں کا ملبہ، یہ ہے جنگ کا مختصر خلاصہ۔ 10 مئی کو پاکستان کی سچ کے بیانی کی فتح ہوئی۔ ہمارے شاہینوں نے جرأت اور فتح میزائل کے نشانے نے دشمن کو چاروں شانے چت کر دیا۔ 4 گھنٹے کے اندر ہی بھارت جنگ بندی کی درخواست پر مجبور ہو گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا یادگار پاکستان پر مارکہ حق کی تقریب سے خطاب۔ شہباز شریف کا صدر مملکت، نائب وزیر اعظم، فیلڈ مارشل، ایئر چیف، نیول چیف کو سلام۔ کہا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے مارکہ حق کو عظیم فتح میں بدلا۔ پہلگام واقعے کو جواز بنا کر بھارت نے ہم پر بے بنیاد الزامات لگائے۔ رات میں مسجد اور شہریوں کو نشانہ بنا کر جنگ مسلط کی۔ ہماری مسلح افواج نے بزدل دشمن کو بھرپور اور منہ توڑ جواب دیا۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت کو ہمیشہ سنہری حروف میں یاد رکھا جائے گا۔ وزیر اعظم کا ایئر چیف اور نیول چیف کو بھی خراج تحسین۔ کہا ہمارے شاہین دشمن پر جھپٹے تو دشمن کو جان کے لالے پڑ گئے۔ 2 ایٹمی طاقتوں میں جنگ جاری رہتی تو اس کا انجام بھیانک ہوتا۔ جنگ بندی کے لیے امریکی صدر ٹرمپ نے اہم کردار ادا کیا۔ سعودی عرب، ترکی، چین اور دوست ملکوں کا بھی شکریہ۔ 10 مئی کو یوم مارکہ حق کے نام سے منسوخ کرنے کا اعلان۔ ہر بے گناہ پاکستانی کے خون کا بدلہ لیں گے، آخری دہشت گرد کے خاتمے تک دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر جی ایچ کیو میں تقریب سے خطاب۔ کہا بھارت پاکستان سے روایتی جنگ ناممکن تصور کرتے ہوئے پھر دہشت گردی کی گھناؤنی روش کا سہارا لے رہا ہے۔ دہشت گردی نہ صرف بھارت بلکہ افغانستان کی سرزمین سے بھی جاری ہے۔ افغانستان سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردوں کے مراکز ختم کرے۔ فیلڈ مارشل نے کہا پاکستان کی مسلح افواج کو نئے ہتھیار ہی نہیں بلکہ نئی سوچ اور نئی حکمت عملی دے رہے ہیں۔ مستقبل میں جنگیں ملٹی ڈومین آپریشنز پر مشتمل ہوں گی، جس میں دور تک مار کرنے والے ہتھیار، ڈرونز، سائبر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا استعمال ہوگا۔ افواج پاکستان کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے ڈیفنس فورسز ہیڈ کوارٹرز قائم کر دیا گیا۔ دشمن جان لے، پاکستان کے خلاف آئندہ مہم جوئی کے اثرات محدود نہیں، انتہائی خطرناک، تکلیف دہ اور دور رس ہوں گے۔ مارکہ حق 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن مارکہ تھا جس میں حق فتح یاب اور باطل ہزیمت سے دوچار ہوا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا تقریب سے خطاب۔ کہا فتح میزائلوں اور پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کے 26 سے زیادہ عسکری اہداف کو نشانہ بنایا۔ اس جنگ میں بھارت کو شدید جانی و مالی نقصان ہوا جس کی قیمت وہ آنے والے وقتوں تک چکاتا رہے گا۔ ہندوستان کا یہ خواب کہ وہ پاکستان کو عسکری جارحیت اور سفارتی تنہائی کا نشانہ بنا کر خطے میں طاقت کا توازن تبدیل کرے، لیکن اس کا یہ خواب اس کے قد کاٹ اور صلاحیت سے کہیں بڑھ کر ہے جس کو پاکستان کبھی کامیاب نہیں ہونے دے گا۔ پاکستان کا دفاع کل بھی ناقابل تسخیر تھا اور آئندہ بھی رہے گا۔ پاکستان آج اپنی مؤثر، ذمہ دارانہ اور غیر جانبدار سفارتکاری کے ذریعے تاریخی امن مذاکرات کی میزبانی کر رہا ہے۔ دنیا میں آج ہمارے دوستوں کی تعداد ماضی کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے۔ چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے کہا امریکہ اور ایران کو پاکستان کی قیادت پر مکمل اعتماد ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے شکر گزار ہیں جنہوں نے پاکستان کی ثالثی کو بار بار سراہا۔
پاکستان نے سفارتی کوششوں سے لبنان میں بھی جنگ بندی کرائی. سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک معاہدہ ہماری سفارتی کامیابی ہے. پاکستان کی ہر داستان کشمیری بہن بھائیوں کے بغیر ادھوری ہے. کشمیری عوام کی سیاسی اخلاقی سفارتی حمایت جاری رکھیں گے. فیلڈ مارشل نے بتایا کہ امریکی تجاویز پر ایران کا جواب موصول ہو گیا. ایران کے جواب سے متعلق ابھی مزید تفصیل بتا نہیں سکتا. وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں امریکہ ایران جنگ بندی کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششیں جاری ہیں. مذاکراتی عمل کے لیے نائب وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی کاوشیں لائق تحسین ہیں. ایران کی سرکاری میڈیا کا کہنا ہے تہران نے امریکی تجاویز کا جواب پاکستان کو بھجوا دیا. جنگ کے خاتمے کے لیے ایران کا جواب پاکستان کو ارسال کر دیا. ایران کے جواب میں جنگ کے خاتمے، خلیج اور آبناء ہرمز میں بحری سلامتی پر توجہ مرکوز رکھی گئی. ضرورت پڑی تو مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں. ایران میں اہداف باقی ہے، ہو سکتا ہے دوبارہ حملے کرنے پڑے. ایران میں ملبے تلے دبے افزودہ یورینیم کی نگرانی کریں گے. امریکی صدر کا اعلان، کہا اگر کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس جائے گا تو ہمیں پتہ چل جائے گا. افزودہ یورینیم کے پاس جانے والے کو اڑا دیں گے. میں نے یہ نہیں کہا کہ ایران کے خلاف جنگی کارروائیاں ختم ہو گئی ہیں. ایرانی افواج ختم کر دی. ایرانی قیادت کی 3 سطحیں ختم کر دی گئی. ایران کو بحالی میں 20 سال لگیں گے. مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے، سر تسلیم خم کرنا نہیں. ایرانی صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں. سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کا دفاع کرنا ہے. ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے. ایران کے فوجی کمانڈر علی عبداللہی کے رہبر معظم مشتبہ خامنئی سے ملاقات. IRB نیوز کے مطابق سپریم لیڈر نے ایرانی فوج کے کمانڈر کو نئے رہنمائی اقدامات سے آگاہ کیا. مشتبہ خامنئی نے کہا دشمنوں کے کسی بھی اقدامات پر پوری قوت سے جواب دیا جائے گا. ایرانی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل محمد اکرم کا کہنا ہے کہ جو ملک ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کا ساتھ دیں انہیں آبناء ہرمز سے گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. دشمن پہلے بھی اہداف حاصل کرنے میں ناکام رہا، آئندہ بھی فیصلہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑے گا. وزیر اعظم شہباز شریف اور قطر کے وزیر اعظم کا ٹیلی فونک رابطہ. علاقائی صورتحال، امن کوششوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا. وزیر اعظم کا پاکستان کے امن اقدامات کے لیے قطر کی مسلسل حمایت پر تعریف. قطری وزیر اعظم اور سعودی وزیر خارجہ کا رابطہ. امریکہ ایران جنگ بندی میں پیش رفت پر گفتگو. ترک وزیر خارجہ حقان فیدان کا ایرانی ہم منصب عباس عراقچی سے ٹیلی فونک رابطہ. مذاکرات میں حالیہ پیش رفت پر تبادلہ خیال. پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمنوں پر اپنی دھاک بٹھائی. فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں پاکستانی افواج نے اپنی مہارت ثابت کی. صدر مملکت آصف زرداری کا مارکے حق کی مرکزی تقریب سے خطاب. کہا بھارت نے پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی آڑ میں جارحیت مسلط کی. پاکستان کا جواب تاریخ کا سنہری باب ہے. صدر کا کہنا تھا کہ بھارت نے ایک طرفہ طور پر سنتاس معاہدہ معطل کر کے آبی دہشت گردی کی. پانی ہمارے 24 کروڑ عوام کی لائف لائن ہے. پاکستان نے عالمی امن کے لیے عملی اقدامات کیے. افغان سرزمین کا پاکستان سمیت دوسرے ملکوں میں دہشت گردی کے لیے استعمال بند ہونا چاہیے. پاکستان کی حکومت اور عوام کے فلسطینیوں کی حمایت کے عزم کو دہراتے ہیں. مارکہ حق کی فتح، واقع بارڈر پر پاکستان زندہ باد کی گونج. تقریب میں تکبیر کے نعروں نے شرکا کا لہو گرمایا. فوجی جوانوں کے شاندار پریڈ نے عوام کا جوش بڑھایا. فضا جیوے جیوے پاکستان اور نعرہ تکبیر اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی. زبردست تقریب میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی شرکت، پریڈ کا معائنہ کیا اور یادگار شہداء پر حاضری دی. پھول رکھے. مریم نواز کا کہنا تھا 25 کروڑ عوام بنیاد مرصوص ہیں، اپنے شہداء پر فخر ہے، پوری قوم افواج کے پیچھے کھڑی ہے. مارکہ حق میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک کا نام روشن کیا. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے دشمن کو ایسا جواب دیا کہ وہ ہاتھ ملتا رہ گیا. جو ممالک پاکستان کو کٹہرے پہ کھڑا کرتے تھے آج وہی تعریف کر رہے ہیں. پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے پر نواز شریف کو بھی سلام. JF تھنڈر اور میزائل نواز شریف کے بنائے ہوئے ہیں.
دعا ہے اللہ تعالیٰ افواج پاکستان نواز شریف اور شہباز شریف کو سلامت رکھے۔ پاکستان نیول ڈاک یارڈ کراچی میں خصوصی تقریب۔ وائس ایڈمرل محمد فیصل عباسی نے خطاب میں کہا کہ مارکہ حق میں پاکستان کو تاریخی فتح ملی۔ افواج پاکستان نے دشمن کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ پاکستان اپنی سلامتی اور دفاع پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا۔ تقریب میں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر حکام کی شرکت۔ پاک فضائیہ کی بیسز میں مارکہ حق منایا گیا۔ اصغر خان اکیڈمی رسالپور اور ایئر مین اکیڈمی کورنگی کراچی میں تقریبات۔ مارکہ حق کے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا۔ پی ایف بیس مصب سرگودا میں بھی تقریب منعقد کی گئی۔ مہمان خصوصی نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ مارکہ حق کی پہلی سالگرہ پر افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ پشاور میں گورنر خیبر پختونخوا اور کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر حاضری دی، پھول رکھے۔ گورنر بلوچستان، وزیر اعلیٰ اور کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ لاہور میں مہمان خصوصی کور کمانڈر نے یادگار شہداء پر فاتحہ پڑھی اور پھول رکھے۔ ملتان گیریجن میں یادگار شہداء پر پروقار تقریب کا انعقاد۔ کور کمانڈر ملتان، کمانڈر سدن کمانڈ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ چکلالہ میں بھی یادگار شہداء پر پھول رکھے گئے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں بھی پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ کمانڈنٹ پی ایم اے کاکول نے یادگار شہداء پر حاضری دی، فاتحہ پڑھی۔ ہیڈ کوارٹرز پاکستان رینجرز سندھ کراچی میں ڈی جی رینجرز سندھ نے یادگار شہداء پر پھول رکھے۔ گلگت میں نگراں وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان جسٹس ریٹائرڈ یار محمد نے یادگار شہداء پر حاضری دی۔ مظفرآباد کرکٹ اسٹیڈیم میں شاندار دفاعی نمائش۔ پاک فوج، پولیس اور دیگر سول اداروں کی جانب سے معلوماتی اور نمائشی اسٹالز لگائے گئے۔ مارکہ حق کا ایک سال، آزاد کشمیر، گلگت بلتستان اور چاروں صوبوں میں شاندار جشن۔ ہر چہرہ روشن، ہر دل نازاں۔ چمن میں پاک فوج کی حمایت میں لوگ سڑکوں پر نکلے۔ لاہور میں بچوں نے بھارت کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے جشن منایا۔ ملتان میں بلوچ اتحاد کونسل نے ریلی نکالی۔ شانگلہ اور چترال میں مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر تقریبات کا انعقاد۔ پانسہرہ میں بھی پاک فوج سے یکجہتی کا اظہار کیا گیا۔ چاغی میں کار ریلی نکالی گئی۔ کندکوٹ سمیت سندھ کے دیگر شہروں میں ریلیاں نکالی گئیں۔ کرک میں پاک فوج کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ ضلع محمد میں مارکہ حق کی مناسبت سے ریلی۔ خیبر میں قومی یکجہتی اور دفاع وطن کے عزم کا بھرپور اظہار کیا گیا۔ بھمبر آزاد کشمیر میں پروقار تقریب۔ فضا پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے گونج اٹھی۔ کوٹلی میں مارکہ حق کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے دعائیہ تقریب منعقد کی گئی۔ مارکہ حق کی فتح کا ایک سال مکمل ہونے پر نئی دلی میں پاکستانی ہائی کمیشن میں تقریب۔ شہداء اور غازیوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ تقریب کا اختتام پاکستان زندہ باد کے نعروں سے ہوا۔ اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مشن اور نیو یارک میں پاکستانی قونصل خانے کے اشتراک سے بھی تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کا افواج پاکستان کو خراج تحسین۔ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں پاکستان قونصل خانے نے مارکہ حق کی سالگرہ منائی۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی بنگلہ دیشی وزیر مملکت برائے خارجہ شمع عبید سے ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات، خطے کی صورتحال اور پاکستان کے مصالحتی کردار پر تبادلہ خیال۔ بنگلہ دیش نے ایران امریکہ تنازع کے حل کے لیے پاکستان کے مصالحتی کردار کو سراہا۔ پاکستان اور بنگلہ دیش نے تجارت، بزنس اور ثقافت کے شعبوں میں اشتراک بڑھانے پر اتفاق کیا۔ بنگلہ دیشی وزیر خارجہ کے دورے پاکستان کے حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کی گئی۔ محسن نقوی نے کہا پاکستان میں سرمایہ کاری کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ راولپنڈی میں 179 روز میں 5 انڈر پاسز، 2 اوور ہیڈ برج اور پیڈسٹرین برج مکمل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے معائنہ کیا۔ مریم نواز نے انیکسی چوک تا جی پی او چوک سگنل فری پروجیکٹ کا بھی جائزہ لیا۔ گنجان ترین علاقے میں سگنل فری کوریڈور سے روز 2 لاکھ سے زائد گاڑیاں گزر سکیں گی۔
रावलपिंडी कचहरी चौक मार्का हक स्क्वायर से मंसूब कर दिया गया। वजीर आला पंजाब ने इफ्तिताह किया। वजीर आला सिंध का रवामा BRT रेड लाइन मंसूबे का चौथा दौरा। सूबाई वजीर सईद गनी, मेयर कराची मुर्तजा वहाब, कमिश्नर कराची और दीगर भी हमराह थे। मुराद अली शाह की BRT रेड लाइन और मुल्हिका सड़कों की तामीराती काम तेज करने की हिदायत। कहा 1 माह के अंदर फ्लाईओवर और यू टर्न का काम मुकम्मल हो जाना चाहिए। सड़कों की तामीर में ताखीर से अवाम की अजियत का एहसास है। मेरा मकसद कराची के लोगों को जल्द आलमी मयार का सफरी निज़ाम फराहम करना है। खुद हर हफ्ते मंसूबे का मुआयना करूंगा ताकि कोई रुकावट काम न रोक सके। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम की बंदों में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर जरदारी ने कहा भारतीय पुष्ट पनाही पर पलने वाले दहशतगर्द शहरी आबादी को निशाना बना रहे हैं। दहशतगर्दों को तालिबान रजीम की पनाह गाहों से सहूलत फराहम की जा रही है। दहशतगर्द अनासिर के नापाक अज़ाइम नाकाम बनाए जाएंगे। वजीर आजम का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राबिता। बंदू में पुलिस चौकी पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा दहशतगर्दी के खिलाफ सूबाई हुकूमत की हर मुमकिन मदद करेंगे। हर किस्म की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा पुलिस फ्रंट लाइन पर है। रूस ने फिर ईरान की अफजूदा यूरेनियम महफूज रखने की पेशकश कर दी। रूसी सदर पुतिन ने कहा ईरान तनाज़ा जल्द खत्म ना हुआ तो फरीकैन को नुकसान उठाना पड़ेगा। मेरी राय में कोई भी फरीक इस तनाज़े को जारी रखने में दिलचस्पी नहीं रखता। उम्मीद है ईरान तनाज़ा जल्द खत्म हो जाएगा। मॉस्को में न्यूज कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने मजीद कहा रूस ने 2015 में भी ईरान से अफजूदा यूरेनियम को मुंतकिल किया था। इस तजुर्बे को दोहराने के लिए तैयार है। इसराइल ने ईरान पर हमलों के लिए इराक में खुफिया फौजी अड्डा बनाया। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीकी हुक्काम के हवाले से दावा लिखा खुफिया फौजी अड्डा सहराई इलाके में कायम किया गया जिस पर इसराइली स्पेशल फोर्सेस तैनात थी। ये अड्डा इसराइली फजाइया की लॉजिस्टिक मरकज के तौर पर भी इस्तेमाल हो रहा था। रिपोर्ट में कहा गया है मार्च के आगाज में इराकी फौज इस अड्डे के करीब पहुंच गई थी, लेकिन इसराइली फोर्सेस ने मुबैना तौर पर फजाई हमले करके इराकी एहलकारों को अड्डे से दूर रखा ताकि राज फाश न हो। मुल्क के सरबराह को कत्ल किया गया तो फौरी एटमी हमला कर दिया जाएगा। शुमाली कोरिया ने दुनिया को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। अखबार टेलीग्राफ ने रिपोर्ट में बताया नई आईनी तरमीम के मुताबिक अगर किम जोंग उन को कत्ल किया गया या न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को खतरा लाहक हुआ तो एटमी निजाम खुदकार और फौरी तौर पर हरकत में आ जाएगा। अखबार ने लिखा है ये फैसला ईरानी क़यादत को अमरीका और इसराइली हमलों में निशाना बनाने के तनाजुर में किया गया। इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफ वर्जी। जनूबी लेबनान के कई इलाकों पर हमले। 24 घंटे में बच्चे समेत 39 अफराद शहीद। इसराइली फोर्सेस का दावा है कि हमलों में हिजबुल्लाह को निशाना बनाया जा रहा है। अमरीकी रियासत कोलोराडो के डेनवर एयरपोर्ट पर एक शख्स टेक ऑफ करते तैयारे से टकरा गया। एयरपोर्ट हुकाम के मुताबिक टकराने वाला शख्स बाड़ अबूर करके रनवे पर आया था। वाक़े के बाद इंजन में आग भड़क उठी जिसको फौरी तौर पर बुझा दिया गया।